بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں کر سکتا، بے شک وہ بعد میں بھی رکھ لے۔ بے شک وہ بعد میں بھی رکھ لے، یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا۔ الٹے ہوئے لوگ، الٹے لٹکے ہوئے لوگ، جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں، اللہ عز و جل کے قہر غضب سے خوب ڈریں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں دو شخص میرے پاس آئے، مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا، وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا، اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ اس وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھ لیتے مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے توڑ ڈالتے۔ اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے ہے۔ جو بلا شرعی روزہ رمضان ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گناہگار اور عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے قہر غضب سے بچائے۔ تین بدبخت۔ حضرت سیدنا جابر عبداللہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہو اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، پھر اس نے مغفرت نہ پائی اور وقت گزر گیا، اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ کے اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا۔ تو پیاری سے بہن بھائیوں، خدا را اپنے حال پر ذرا ترس کھائیے، غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا پہلے جائز تھا۔ اب خود سوچ لیجئے کہ رمضان شریف میں جو پہلے حلال تھا وہ رمضان مبارک میں منع کر دیا گیا، اور جو رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھا، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، گالم گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بدنگاہی، تو یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تو حرام کام کیوں نہ چھوڑے؟ اب جو شخص پاک ہے حلال کھانا پینا چھوڑ دے لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام جاری رکھے تو وہ کس قسم کا روزہ
تو اسی کے ساتھ میری ویڈیو ختم ہوئی۔ اگر میرا واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کریں، اور روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت لازمی بنائیں، اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں کہ درود پاک پڑھا ہے نہیں پڑھا۔ جن جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ان کا دل سے شکریہ کہ میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کا دل سے شکریہ، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ سب کے دلی خواہشات پوری کرے۔ جو آپ لوگوں میں سے بیمار ہیں اللہ پاک اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے اللہ پاک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، پکا سچا عاشق رسول بنا دے، سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، برے کاموں سے بچا لے۔ اللہ پاک سے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک غیبت، جھوٹ، چغلی، بدگمانی، فلمیں، ڈرامے، بے پردگی سے بچائے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے ضرور دعا کیا کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی رمضان میں یاد رکھا کریں، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے وہ بہت کام کی چیز ہے۔ پیارے سے بہن بھائیوں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلیں حل کرے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض اتار دے، جو بے گھر ہے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو اپنا گھر عطا فرمائے۔ اب میں چلتی ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام۔